خدا را کتوں کے لیے قربانی نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کے گوشت کے آسرے میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ کتوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ جو گوشت ہے غریبوں کو، یتیموں کو بانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم حصہ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، ان پہ بانٹیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب، یتیم، جو مسکین ہے ان کو بانٹیں۔ لیکن لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ جو گوشت ہے، پورے کے پورے گوشت، کچھ حفظی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں صرف نام کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم پورے کے پورے گوشت کو ہم کھا جائیں، جبکہ اگر ایسی نیت آپ کی ہوگی تو نہ آپ کی قربانی ہوگی، جو ہے آپ کو نہ اس کا ثواب ملے گا اور نہ آپ کی قربانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ گوشت کو بلکہ جو ہے فریزر میں رکھ دیتے ہیں، اور ان کے پاس والے، ان کے آس پڑوس کے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو گوشت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج قربانی کا دن ہے، ہمارے گھر میں، وہ غریب بیچارے کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں کہیں نہ کہیں سے گوشت کا انتظام انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن وہ بیچارہ اسے کیا پتا کہ ہمارے پڑوس والے جو حصہ دیے ہیں وہ جو ہے پورے گوشت کو اپنے فریزر میں سمیٹ کر رکھے ہیں۔ ایسا واقعہ، ایسا منظر ایک جگہ پیش آیا تھا کہ ایک غریب انسان تھا، وہ غریب انسان ایسا تھا، وہ جو ہے روز کماتا تھا اور روز وہ کھاتا تھا، لیکن میرے پیارے ان کے بچے جو ہے اپنے ابا سے عرض کرنے لگا، بابا کیا ہمارے گھر میں بھی قربانی کا گوشت جو ہے آئیں گے، چاہے ہمارے رشتہ دار دے یا احباب یا پڑوسی والے جو ہمارے جو ہیں سب لوگ ہمیں گوشت لا کر دیں گے؟ تو وہ جو بچے تھے، وہ بچے اپنے ابا سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے گوشت کا انتظام ہوگا؟ تو وہ بوڑھے انسان عرض کرتے ہیں، بیٹا انشاءاللہ ہمارے گھر میں ضرور گوشت کہیں نہ کہیں سے آئیں گے اور انتظام ضرور ہوگا۔ اس جو ہے خیال میں وہ باپ اور وہ بچے اپنے گھر میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھر میں کہیں نہ کہیں سے گوشت ضرور آئے گا، لیکن اسے کیا پتا کہ جو ہمارے پڑوس والے ہیں وہ تو وہ گوشت کو فریزر میں رکھنے والے ہیں۔ تو وہ بچے جو ہے ان کے ابا عید پڑھنے جاتے ہیں، عید پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں، ابا دین کا 1 بج گیا ہے، ظہر کی نماز بھی ہو گئی، ابھی تک ہمارے گھر میں گوشت جو ہے نہیں آیا ہے، کہیں سے بھی نہیں آیا ہے۔ ان بچوں کی وہ جو بچے تھے، وہ بچے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے والد صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب گوشت کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ پھر وہ باپ جو ہے گوشت کا انتظام نہیں کر پاتا ہے، لیکن انہی کے بازو میں انہی کے جو ہے مطلب دوست تھا جو ریڑھی لگا کر کام کیا کرتا تھا، اس کو کہیں سے گوشت ملتا ہے اور وہ کچھ گوشت کو اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ گوشت کو اس بھائی صاحب کو دیتا ہے جو ان کا پڑوس ہوتا ہے۔ تو غریب ہی غریب کا خیال رکھتا ہے، کچھ مالدار لوگ، کچھ امیر لوگ گوشت کو صرف اور صرف فریزر میں رکھتے ہیں، اور جب 2-1 دن جو ہے بجلی گل ہو جاتی ہے، کسی بھی ریزن سے اگر بجلی 2-1 دن تک اگر نہیں آتی ہے تو پورا فریزر کا گوشت خراب ہونے کے کارن اس گوشت کو پھینکنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ قربانی کتوں کے لیے ہے یا ان غریبوں کے لیے؟ خدا را اپنی قربانی کو برباد نہ کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اس گوشت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے پیاروں کہ آپ کے جو ہے آس پاس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بستی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں، جن کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گوشت کو پہنچائیں۔ برائے کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔